جو لوگ آپ کو یہ تانا دے رہے ہیں کہ آپ بانی کارکن نہیں ہیں پی ٹی آئی کے، یعنی بانی صرف ایک ہی ہے، وہ عمران خان ہے۔ جو سیاسی مخالفین ہیں بڑے سنگین الزام آپ پہ لگا رہے ہیں، اس سے ٹرانسفر اور تقرریوں کے نام پہ آپ پیسے لیتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو خریدا ہے، ووٹ آپ نے پیسے کے تھرو خرید کے آپ جو ہیں وہ منتخب ہوئے ہیں۔ تو اللہ سب سے بڑا رازق ہے، نوکری میں نہیں دے سکتا، میں کوشش کر سکتا ہوں۔ میں آپ کے قائد دیوان علی خان صاحب کا میں نے جب ایک انٹرویو ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو نالی اور ٹوٹی کی سیاست میں لگا کر مسئلہ کشمیر سے یا کشمیر ایشو سے بہت دور کر دیا گیا۔ آپ نے ان نوجوانوں کو تبادلے اور تقرریوں میں لگا کر مسئلہ کشمیر سے بہت دور کر دیا۔ تو یہاں پر سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ لیڈرشپ کا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اس ریاست کو، اس ریاست کے نظام کو اور اس ریاست کی سیاست کو نئے خون کی ضرورت ہے، اور اگر نیا خون ملک کی سیاست میں شامل ہو جائے تو پھر ملک اور معاشرے کی جڑیں اور مضبوط ہو جاتی ہیں۔ آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے ہی پرجوش اور جذبے سے سرشار انسان سے کروا رہا ہوں۔ آزاد کشمیر ڈسٹرکٹ جہلم ویلی کے نو منتخب چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسلر جناب طیب منظور کیانی صاحب، سب سے پہلے تو میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو طیب منظور کیانی صاحب جے کے پروڈکشن پر۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے وقت نکالا ہے، اور میں آپ کے چینل کا اور خصوصاً آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس پہ۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہاں تک کا سفر آپ اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں، آپ آج چیئرمین ضلع کونسل ہیں، کیسے دیکھتے ہیں اپنے اس سفر کو؟ دیکھیں جی، سیاسی جدوجہد ایک لمبا چونکہ سفر ہے، 11 سالہ سفر ہے، اور بلدیات کے حوالے سے جب میں یہ دیکھتا ہوں، میری جو سیاسی سٹرگل رہی ہے ہمیشہ سے، جب بھی میں نے بات کی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کارکنان کے لیے ایک بہترین جو باوقار نظام ہے۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کہ میں چیئرمین ضلع کونسل منتخب ہو چکا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں میری جو خواہش، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کا جو وہ منشور تھا جس کی وہ بات کرتے تھے آزاد کشمیر کے اندر، حقیقت میں آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک خواب تھا اس کی جو تکمیل آج ہوئی ہے۔ آپ کو شروع سے ہی بڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، آپ شاید آپ کا وہ سیاسی بیک گراؤنڈ اس طرح نہیں تھا، آپ نے جب سٹرگل سٹارٹ کی، کیونکہ میں ان چیزوں کا آئی وٹنس ہوں، یہاں پہ کوئی پی ٹی آئی کا نام لینے والا نہیں تھا۔ آج جو لوگ آپ کو یہ تانا دے رہے ہیں کہ آپ بانی کارکن نہیں ہیں پی ٹی آئی۔ دیکھیں، اس میں دو چیزیں مختلف ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری جو سٹرگل تھی وہ نظام کے لیے تھی، اور عمران خان کا وہ نظریہ جو ویژن تھا، 11 سال پہلے جب ہم نے اس نظریے کو اپنایا اور ہم نے ایک جدوجہد شروع کی، تو شروع میں ہم بہت کم ساتھی تھے، پھر کرتے کرتے لوگ آتے گئے۔ بانی صرف ایک ہی ہے، وہ عمران خان ہے، لیکن میں عمران خان کا وہ کارکن ضرور ہوں کہ جنہوں نے آزاد کشمیر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جڑوں کو مضبوط کیا۔ مخالفین ہوں یا اپنی جماعت کے کچھ لوگ ہوں، یقیناً یہ ایک نظام ہے جس کے اندر اختلاف رائے رکھی جاتی ہے، اور میں اگر یہ بلدیاتی نظام نہ ہوتا تو تب بھی میں ضلع کا ایڈمنسٹریٹر میں آلریڈی ہو چکا تھا، اور وہ پرائم منسٹر نے منظوری دے دی تھی۔ میں میرٹ ضرور دیکھنا چاہیے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر میرٹ کی کوئی بھی آپ جو اسپیکٹ ہے جو میرٹ کا وہ دیکھیں گے تو یقیناً جو باقی امیدواران تھے میں ان سے اوپر اسٹینڈ کرتا ہوں۔ کیونکہ آزاد کشمیر میں 31 سال بعد یہ انتخابات ہوئے، اور آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ ڈسٹرکٹ جہلم ویلی کے بانی جو ہیں وہ چیئرمین ہیں۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیونکہ جو نوجوان نسل ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے اختیارات کیا ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کون کون سے ایسے اختیارات ہیں جو آپ کے پاس فیوچر میں ہوں گے۔ دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ جب یہ 32 سال پہلے تھے تو اس وقت ہم نہیں تھے۔ ایسے ہی آج جب یہ بحال ہوا ہے یہ نظام، تو یہ ایکٹ وہ 1990 والا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جتنے بھی لوگ اس میں آئے ہیں تو اس میں میجارٹی ان لوگوں کی ہے جو بلدیاتی نظام سے ابھی اس طرح سے انفارمڈ ہیں، ان کو ابھی معلومات اس طرح کی نہیں ہیں۔ ہر وہ مسئلہ جس کے اوپر حکومت کام کر سکتی ہے، چاہے وہ کوئی محکمہ ہو، چاہے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، کوئی منسٹری ہو، تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر ان کو ان کے مسائل کا حل دیں۔ اختیارات وہی ہمارے پاس ہیں جو وزیر اعظم کے، چونکہ ہمارے وزیر اعظم ہیں تو ہم ان سے وہ سارے کام کروا سکتے ہیں کہ جو ان کا اختیار ہے، تو ان کے چونکہ نمائندے ہم یہاں پر موجود ہیں، ہم جو چاہیں گے الحمدللہ وسائل بھی مہیا کریں گے، وسائل پیدا بھی کریں گے، اور مسائل کا حل بھی ہم انشاءاللہ تلاش کریں گے۔ مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے اختیارات کتنے،
اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کرنا پولیٹیکل ول ہے یا نہیں ہے. آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں بڑے سنگین الزام آپ پہ لگا رہے ہیں، اس سے کہ آپ نے اسپیشلی محکمہ تعلیم میں ٹرانسفر اور تقرریوں کے نام پہ آپ پیسے لیتے ہیں. آپ نے لوگوں کو جابز نوکریوں کو جہاں سے دے کے یہاں پہ، اگر اسپیشلی میں آپ کی یونین کونسل کی بات کروں کہ آپ نے لوگوں کو خریدا ہے، ووٹ آپ نے پیسے کے تھرو خرید کے آپ جو ہیں وہ منتخب ہوئے ہیں. یہ پہلے بھی کافی دفعہ یہ بات میں کر چکا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایک تحریر تو بہت بڑی بات ہے، یا کسی سادے کاغذ کے اوپر بھی اگر کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا کوئی گواہ، کوئی بندہ یہ کہ گواہی دے دے کہ کسی جگہ پہ کوئی لالچ نوکری کی یا نوکری کے لیے کوئی ایگریمنٹ کیا گیا ہے، تو میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ الیکشن کیمپین کے اندر ہم نے لوگوں سے یہ ضرور وعدہ کیا ہے کہ آپ کے جو مسائل ہیں وہ حل کریں گے، چاہے وہ نوکری کا ہے، چاہے وہ ڈیولپمنٹ کا ہے، کسی طرح سے بھی ہے، وہ تو ہم حل کریں گے. یہ تو ہم نے لوگوں کے ساتھ وعدہ ضرور کیا ہے کہ ہم کوشش کریں گے. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ پڑھا لکھا ہوں، یقیناً اس بات پہ بلیو ہے کہ اللہ سب سے بڑا رازق ہے. نوکری میں نہیں دے سکتا، میں کوشش کر سکتا ہوں. تو جہاں تک مخالفین کی بات ہے، تو اگر کوئی مخالف بلو دا بیلٹ چلا جائے تو اس پہ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. 2021 میں یہ جو مخالفین باتیں کر رہے ہیں، یہ 25-26 ووٹس والے لوگ ہیں. انہوں نے 25-26 اپنے پولنگ اسٹیشن سے ووٹ لیے تھے. یہ میں ضرور کہوں گا کہ ان لوگوں کا وہ جو دکانیں تھیں نا وہ بند ہوئی ہیں، تو وہ بھوکھلاہٹ کا شکار ہیں، جس وجہ سے وہ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں. اچھا، آپ چیئرمین ضلع کونسلر جہلم ویلی، آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ اگر میں جہلم ویلی کی بات کروں اور اسپیشلی اگر میں بات کروں آپ کی یونین کونسل کی. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ ہمارا یہ جو ضلع ہے 2009 میں بنا ہے. اب جس جگہ پہ میں نے بیٹھنا ہے وہ ضلع کونسل ہے. ضلع کونسل کے جو موجودہ حالات یہ ہیں کہ آپ کو جو ضلع کا سٹیٹس ہے اس کے مطابق ابھی تک کوئی چیز دی نہیں گئی، ادھورا ہے ضلع. مطلب آپ کا آفس نہیں ہے ابھی؟ آفس کو چھوڑیں، آفس نہیں ہے. آپ کے ملازمین وہ مطلب پوسٹیں کریٹ نہیں ہو سکیں آج دن تک. آپ کا جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے، جس کو آپ نے صرف ٹی کو ڈی کر دیا ہے، تحصیل سے ڈسٹرکٹ کر دیا، وہاں پہ صرف یہ ہے کہ آپ کو ریفر کرنے کے لیے ایک سلپ جاری ہوتی ہے، علاج نہیں ہوتا. تو اس طرح کے آپ کے اداروں کی اپ گریڈیشن ہے، جہاں پہ آپ نے ادارے صرف تعلقات کی بنیاد پہ دیے. جس جگہ پہ آپ کو روڈز کی ضرورت ہے، آپ اس علاقے میں اگر چلے جائیں، بہت ریموٹ ایریا ہے، یہ سنگڑ شمالی کا علاقہ ہے. اسی طرح سے یہ آپ کا کلی قبر کا علاقہ ہے. آپ نردجیاں اور اس طرف چلے جائیں، لیپا کے ریموٹ ایریاز ہیں، وہاں پہ ڈیولپمنٹ ابھی تک اس طرح سے نہیں ہوئی. اور لوگوں کو جو سہولتیں جو ہم نے دینی ہیں، مطلب گجربانڈی کی آپ بات کر رہے ہیں، گجربانڈی میں ہمارا جو ہائی اسکول ہے یہ 1966 کا ہے، آج بھی ہائی اسکول ہے. آپ کے پاس ڈسپنسری اس وقت بھی 70 کی دہائی میں بھی ڈسپنسری تھی، آج بھی وہی ڈسپنسری ہے. بی ایچ یو آپ نہیں دے سکے. آپ کے روڈز کی حالت، انفراسٹرکچر ہے نہیں ہے. تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جس میں ہماری عوام پس رہی ہے. پینے کا صاف پانی گجربانڈی کا سب سے بڑا، خاص گجربانڈی کی بات کر رہا ہوں، سب سے بڑا مسئلہ پینے کا صاف پانی ہے. ہم سے 5 سال کا مینڈیٹ لیا ہوا ہے، تو لوگوں کے مسائل انشاءاللہ 5 سال میں ہم پوری کوشش کریں گے حل کرنے کی، جتنے ہمارے پاس وسائل موجود ہیں. میں ایز اے کشمیری نوجوان، جتنی ہماری یوتھ ہے، میں آپ کے قائد دیوان علی خان صاحب کا، میں نے جب وہ الیکٹ ہو کے آئے تھے، میں نے ان کا ایک انٹرویو کیا تھا. انہوں نے کہا جی ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو نالی اور ٹوٹی کی سیاست میں لگا کر مسئلہ کشمیر سے یا کشمیر ایشو سے بہت دور کر دیا گیا. آپ نے ان نوجوانوں کو تبادلے اور تقرریوں میں لگا کر مسئلہ کشمیر سے بہت دور کر دیا. یہ میری آبزرویشن ہے، آپ کہیں میں اس پہ جسٹیفیکیشن بھی دے سکتا ہوں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ کوئی ایسا فورم بننا چاہیے اسپیشلی نوجوانوں کا، سیاسی ایفیلیشن سے بالائے تر ہو کے، جہاں پہ نوجوانوں کو متحد کرنے کی ضرورت ہے، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے تنظیمیں نو کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے. نوجوان نسل کو مسئلہ کشمیر کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں، نہ ہی اس پہ کوئی عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں ہماری گورنمنٹ کی طرف سے. اصل بات یہ ہے کہ جو لیڈرشپ کا فقدان ہے، اگر اس آزاد کشمیر کی ہم بات کریں تو یہاں پر سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ لیڈرشپ کا ہے. اور لیڈرشپ کی جو نرسریز تھی وہ آپ نے بند کر دی. جب لیڈرشپ نہیں آئے گی اوپر، جب یہ ہے کہ باپ ہے پہلے اس کا بیٹا ہے پھر اس کا بیٹا آئے گا، تو یقیناً جو نوجوان ہیں سیاست کے اندر صرف نعرے مارنے کے لیے، اور جو سیاست سے بچ کے وہ نوکریوں کے پیچھے پڑے رہیں گے، معاش کی تلاش. چونکہ بنیادی جو ضرورت ہے کسی بھی انسان کی وہ اس کا چولہا ہے. آنے والی جو نسل ہے، جب تک اب کوئی سالڈ، کوئی جینون جو لیڈرشپ ہے آزاد کشمیر کے اندر نہیں آئے گی، آپ نہ تو اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کر سکیں گے، چونکہ کوئی انسپریشن ہی نہیں ہے.
کوئی ترغیب نہیں دے رہے تو کشمیر کاز کو اس سے بڑا نقصان پہنچا ہے یقیناً اس میں. لیکن یہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کشمیریوں کی جو تحریک ہے اس کو کشمیری کبھی بھی ختم نہیں ہونے دیں گے. وہ جو جانیں دے چکے ہیں، جو حالات وہاں پر کشمیر کے اندر ہیں، ان لوگوں نے وہ جو ظالم اس وقت ہمارے مخالف جو وہاں پر 9 لاکھ جو افواج ہے اس کے سامنے جو ڈٹے ہوئے ہیں، کم از کم وہ اس تحریک کو ختم نہیں ہونے دیں گے. وہ تحریک زندہ ہے. لیکن یہ آزاد کشمیر کے جب اس کی بات کریں تو یہاں پر تھوڑا سا کمزور ضرور ہوا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی لیڈرشپ نہیں ہے. آپ کی وکالت کوئی اور کر رہا ہے. میں آپ کو اسی طرف لا رہا ہوں. میں آج کل ہمیشہ اپنے نوجوانوں سے ایک بات کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے لیے خود بات کرنا ہوگی. آپ کیونکہ ایک نوجوان ہیں، نوجوانوں کی ترجمانی کر رہے ہیں، آپ کو اللہ نے ایک منصب سے نوازا ہے. آپ ایسے کیا کام ہیں جو نوجوانوں کو کرنے کی ضرورت ہے جس سے مسئلہ کشمیر کی حل کی طرف پیش رفت ہو سکے؟ دیکھیں، اصل بات تو یہ ہے نا کہ ہمیں حقیقت پسند ہونا پڑے گا. کشمیر جو ایشو ہے یہ بائی لیٹرل ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس پہ 3 فریق ہے. تو جب تک تیسرے فریق کو بھی بولنے کا موقع نہیں ملے گا اور تیسرے فریق کے پاس وہ وکیل نہیں ہوں گے جو لیڈرشپ ایکچول جو حقائق کے اوپر بات کرے اور اپنے نوجوانوں کو گمراہ کیے بغیر اپنے ذاتی فائدے اٹھانے سے ہٹ کے، کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان آپ کا سفیر ہے، جب تک وہ سفیر مضبوط نہیں ہوگا وہ انتشار کا شکار رہے گا. وہاں پہ بھی لیڈرشپ کا مسئلہ ہے. جو ہمارے وکیل ہیں اور جو ہم کشمیری ہیں، ایز اے کشمیری ہمیں اپنی بات کو خود کرنے کی جرت بھی ہونی چاہیے اور ہمیں اپنی بات کرنی بھی پڑے گی. جب تک ہم اپنی بات نہیں کریں گے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب آپ کے پاس جینون جو لیڈرشپ ہے وہ نہ آئے. جب تک وہ نہیں آئے گی تو اس کے لیے ایک لمبا سفر ہے. وہ اتنا کوئی اوور نائٹ کوئی ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. اس میں آپ کو قائدین چاہیے جو لوگوں کو موٹیویٹ کر سکیں، جن کے اپنے اعمال ٹھیک ہوں. یہاں پر سب مفادات کا چکر ہے. تو مفادات کے لیے اور دن منانے کی حد تک ہم نے اس تحریک کو زندہ رکھا ہوا ہے. تو اس سے آگے نکلنے کی ضرورت ہے. اپنے نوجوانوں کو وہ لٹریچر پڑھانے کی ضرورت ہے جو حقیقت میں ہو.